السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 12۔ اسلام کے عالمگیر امتیازات۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ قدیم مذاہب جنہوں نے انسانیت کا ساتھ دیا تھا، اس کی مشکلات میں رہنمائی کی تھی، جن کا احسان آج بھی انسانی تمدن کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے، وہ آج حوادث زمانہ کی زد میں آ کر اپنی قوت و طاقت کھو چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس چراغ کی بتی کا تیل ختم ہو چکا ہے اور اس کا گل جل کر گر گیا ہے، اس تخم سے اس کا تیل کھینچ لیا گیا ہے، اور اب ان میں بھوک مٹانے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ وہ اپنی قوت زندگی اور طاقت کے اعتبار سے ہرگز اس قابل نہیں کہ مادی تمدن کے اس پرزور طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ اس دین کے علمبرداروں کا بھی اس دین سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اور وہ اس زمانے کے لیے موضوع بھی نہیں، اور نہ ان میں پرجوش جذبہ ایمانی اور شوق جہاد ہے۔ جدید عصری تہذیب اور اس کے چیلنج کو قبول کرنے یا اس سے مقابلہ کرنے میں وہ عزو مفلوج کی مانند ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب نے مغربی مادہ پرستی کے آگے تقریباً ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ان کے پیرو اس بات پر مطمئن ہو چکے ہیں کہ مادیت سے زندگی میں مفر نہیں، اور یہ انسانیت کی آخری منزل ہے۔ لیکن اس نازک موڑ پر اب بھی ایک دین محفوظ ہے جو زندہ اور زندگی بخش ہے، حق پرست اور حقیقت پسند ہے، پاکیزہ اور ہر نقص و عیب سے مبرہ ہے۔ اس کا ہر پیر ہمیشہ سے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس پر کائنات کے احتساب اور تہذیب کی بقا اور انسانیت کے صحیح اور غلط رجحانات کے محاسبے کی ذمہ داری ہے۔ اسے اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہونا ہے۔ وہ تمام مذاہب میں اپنے دین پر 4 حیثیتوں سے ممتاز ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس اس کتاب عظیم کا سرمایہ ہے جو زندگی سے بھرپور ہے، انسانی سعادت اور اس کی صالح قیادت سے معمور ہے۔ وہ اپنے دامن میں لامحدود علوم اور دقیق فنون سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ عقل و خرد کے لیے نشاط انگیز انسانیت کا لازوال سرمایہ اور ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ وہ اور نہ اس کے بہتے ہوئے دھارے زندگی سے کٹ سکتے ہیں۔ اس نے انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے، اور اب بھی اس میں یہ جوہر ہے کہ وہ ایک بار پھر انسانی قیادت میں نئی روح اور اس کی موجوں میں نیا اضطراب پیدا کر دے۔ نمبر 2، اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معطر خزینہ جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ روشن اور حسین ہے، یہ انسانی زندگی کا سب سے زیادہ تابناک صفحہ ہے جو انسانیت کے صحیح مقام و منصب کی یاد دلا کر دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطالعے سے انسان کا اپنے اوپر اعتماد اور اپنے اشرف ہونے کا فخر و احساس زندہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی حسین تصویر ہے جس کے سامنے کوئی بھی انسان جسے جمالیاتی ذوق و کمال سے محبت ہو، اپنے کو اس سے وابستہ کرنے پر فخر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی تمنا و جستجو ہوگی کہ وہ اس کی تقلید کے سہارے ایسی بلندی حاصل کرے جو اس کی زندگی میں قوت، سکون، پاکیزگی اور بلندی کے جوہر نمایاں کر دے۔ اس سے انسان کی عقل و خرد کی گرہیں کھلتی ہیں اور اس میں پوشیدہ حقیقتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ حسین کمالات و صفات کا مرقع جوں کا تو موجود ہے جس کو زمانے کا ہیر پھیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی شریعت کا محفوظ ذخیرہ جو آج تک بغیر کسی تبدیلی کے اپنے اصل اور حقیقی بنیادوں پر اسی طرح موجود ہے جس طرح صاحب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اپنی فقہی صلاحیتوں سے مالا مال اور قدیم و جدید کے مزاج سے ہم آہنگ ہے، اپنے ماضی پر نازاں اور حال کے لیے مستعد اور موضوع اور مستقبل کے لیے قائم و دائم ہے۔ اس کے پاس ایسی صالح اور حکیمانہ محکم بنیادیں ہیں جن پر کسی صالح معاشرہ یا تہذیب کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نمبر 4، آج بھی اسلام کے پیرو لوگ، ان کے اندر دینی جذبات کا پرجوش ولولہ، قوت اور تاثیر ہے جو ان کی کمزوری ایمان، بے حسی اور مرض کے باوجود ان کے وجود میں خوابیدہ اور ان کے ضمیر میں پوشیدہ ہے۔ کسی بھی مخلص داعی کے سامنے وہ آج بھی اپنے کو پیش کرنے اور اسلام کے نام پر قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ یہ قوت و جذبات کا وہ حسین پہلو ہے جس سے مغرب کی قومیں مفلس اور خالی ضمیر ہیں، اور اس کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کو دعوت اور احیاء دین کے سلسلے سے کسی قوم میں کام کرنے کا موقع ملا ہو۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ذمہ داری۔ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے یا وہاں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بھی اس عظیم امت اسلامیہ کے فرد ہیں اور اس جسم کے عضو ہیں، اور وہ اسی خاندان کے فرد اور اس کے عالمگیر خاندانی ورثے کے وارث ہیں۔
خاندان کے معنی نہیں جسے جہلا اور ناواقف لوگ خاندانی تعلقات اور رشتوں سے جوڑتے ہیں، نہ اس میں اس ترکے کا مفہوم ہے جو مستشرقین اور ناواقف محققین کا تصور ہے۔ وہ اس موضوع پر لیگیسی آف اسلام کے نام پر کتابیں لکھ کر اپنی کم عقلی کا ثبوت دیتے ہیں، بلکہ خاندان اس عظیم اور عمیق معنی اور حقیقت کے لحاظ سے جو اہل دانش کی اصطلاح ہے، یعنی اس خاندان کے افراد جس نے علم اور دین کے راستے میں خدمت و قربانی اور ایثار و جد و جہد کی راہ سے کوئی ممتاز مقام حاصل کیا ہو۔ اسلامیات کا اثر نو مطالعہ۔ میرے فاضل نوجوانوں، آپ اسلام کا اثر نو مطالعہ کریں اور ان خصوصیات اور اس کے روشن امتیازات کی روشنی میں غور کریں جسے ہم نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آپ نئے طرز، نئے انداز اور جدید خطوط پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطالعے میں اپنی سنجیدہ فکر کا استعمال کریں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کتابوں کی تشریحات سے نہیں بلکہ دل و دماغ کی فکر سے کریں، اس کے سمجھنے میں اپنے تدبر کو کام میں لائیں، اسے اس طرح پڑھیں کہ وہ کوئی قدیم آسمانی کتاب نہیں بلکہ اس دور کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا نزول بھی آپ پر ہو رہا ہے اور آپ ہی اس کے مخاطب ہیں۔ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف کے مطالعے میں اپنا قیمتی وقت صرف کریں اور صاحب سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی محبت اور ذاتی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تعلق مطالعہ، تحقیق، محبت، جذبات، تکریم، تعظیم اور اتباع و تقلید کی پاکیزہ بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ دعوت اسلام کی نمائندگی۔ اس کے بعد آپ پر فرض عین ہے کہ آپ یورپ میں اسلام کی صحیح نمائندگی کریں، اسلامی عقائد کا اظہار پوری جرأت سے کریں اور اس کی صحیح تصویر پیش کریں، اسلام کے دیے ہوئے فرائض، اخلاق اور شعائر کی حفاظت کریں۔ آپ ایسے دین کے نمائندے ہیں جو خیر الادیان اور موجودہ معاشرہ و تہذیب کے لیے موزوں ہیں اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ اچھی مثال قائم کیجیے۔ آپ کو اپنے دوستوں اور ہم عمر مسلمانوں، نوجوانوں کو جو اسلام کی نمائندگی میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کے سامنے اس کی اچھی شکل پیش کرنا ہے۔ اسلامی ملکوں، عربی مراکز کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں جو اسلام کے اظہار سے کنارہ کش رہتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی مثال قائم کرنا ہے اور اس کے لیے یقیناً آپ کے واسطے ایک مستقل اور مسلسل اجر کا وعدہ ہے۔ اس پاکیزہ اسلامی زندگی کے ساتھ جو صلاح و تقوی، صدق و امانت، ذکر و عبادت، رضا و قناعت، نشاط و قوت، روحانی بالیدگی اور پرکیف جذبات سے معمور ہے، آپ اپنے دوست و احباب، اساتذہ اور پاس پڑوس کے رہنے والوں کو اسلام کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ تاریخ کی شہادت ہے کہ اس طریقے پر اسلام نے سینکڑوں دانشمندوں کو اپنی گود میں پناہ دی ہے اور بغیر کسی لشکر کی فوج کشی اور مجاہد کی تلوار کی جنبش کے ملکوں اور قوموں نے اس سرمایہ حیات کو سینے سے لگایا ہے۔ ممکن ہے آپ کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہوں، کسی کارخانے میں کام کرتے ہوں یا کسی دفتر میں ملازم ہوں، آپ کا عہدہ چھوٹا ہو یا حقیر ہو، لیکن آپ کا وجود آپ کے عقیدے اور آپ کی دعوت کے لحاظ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے کسی بھی فن میں استفادہ کیا ہو، ان پر آپ کے کچھ حقوق ہیں اور اسلام سب سے پہلے حقدار کو حق دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کی شخصیت کی صحیح نمائندگی کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے لیے ہادی اور مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نادر اور حسین موقع۔ آپ ان حالات میں اپنی اہمیت اور قیمت محسوس کریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے حقوق کو پورا کریں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یورپ یا امریکہ، ان میں آپ کا قیام ایک نادر اور حسین موقع ہے جس سے آپ کو فائدہ اٹھانا لازم اور اس سے اسلام کی صلاح اور انسانیت کی بہبودی کا راستہ ہموار کرنا ضروری ہے۔ ان ممالک میں آپ کا وجود آپ کے ایمان کے لیے باعث تقویت بنے گا اور اس دین پر اعتماد پیدا کرے گا جس سے آپ شرفیاب ہیں۔ اس سے اسلام کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھلیں گی اور ان گوشوں میں اس کی اشاعت کے مواقع فراہم ہوں گے۔ آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں مدت سے اسلام کی نعمت مفقود ہے، اس کا نظام منہج نبوت کے خلاف اور آسمانی پیغام کے برعکس ہے، وہ اخلاقی اقدار اور روحانی صلاحیتوں کے بالکل مخالف ہیں، اس لیے ممکن ہے آپ کا وجود اس خلا کو پر کر سکے۔ ترجمہ مولانا سلمان شمسی ندوی۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔